اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اب آگے جی، مرکب دو قسم پہ تھا، ایک تھا مفید تھا، ایک غیر مفید تھا۔ مرکب دو قسم پر ہے، ایک ہوتا ہے مفید ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے، غیر مفید ہوتا ہے۔ مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو کیا ملتی تھی، خبر ملتی تھی یا طلب معلوم ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ خبر تھی تو جملہ خبریہ تھا، اور طلب ہوتی تھی تو جملہ انشائیہ تھا۔ خبر ہوتی تھی تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے کیا آئے گا، خبر آ گئی اس میں سے، تو یہ اس میں سے آ گیا، تو خبر اور اس میں سے آ گیا۔ ٹیسٹ جو ہے وہ بھیجتا تو گروپ کے اندر آتا ہوتا ہے، ٹیسٹ تو گروپ میں آتا ہے، ٹیسٹ گروپ میں آتا ہوتا ہے، واٹس ایپ کا جو گروپ ہے اس میں بھیجے دیجیے میں نے۔ اچھا جی، تو مرکب غیر مفید ہوا ہے کہ جب اچھا جی، اب آ جائے جی، مرکب غیر مفید کیا ہوگا، جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس بات سے کوئی فائدہ خبر یا طلب کا حاصل نہ ہو۔ سننے والے کو کیا ہو، کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، خبر کا بھی یا طلب کا فائدہ حاصل نہ ہو، اس کو کہیں گے مرکب غیر مفید کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا کہتے ہیں مرکب غیر مفید، کہتے ہیں مرکب غیر مفید۔ اچھا جی، اس کی تین قسمیں، ایک کو کہتے ہیں مرکب اضافی، کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی، دوسرے کو کہتے ہیں مرکب بنائی، اور تیسرے کہتے ہیں مرکب مناصرف۔ مرکب اضافی، مرکب بنائی اور تیسرے کہتے ہیں مرکب مناصرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تین آ گئیں۔ تو مرکب غیر مفید ہوا ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے سننے والے کو اس بات سے کوئی فائدہ خبر یا طلب کا حاصل نہ ہو۔ اس کی تین قسمیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب مناصرف۔ مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب مناصرف، ٹھیک ہے نا۔ دو اور قسمیں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، دو اور قسمیں بھی ہیں، لیکن بس آپ یہ تین ہی یاد کر لیں تو بھی بہت ہے، دو اور بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، مرکب توصیفی بھی کہتے ہیں، مرکب جاری بھی ہوتا ہے، جار مجرور والی بھی، فلاں بھی، لیکن وہ کچھ ضروری نہیں ہے ان کا نام لیں ہی لیں آپ۔ اچھا، بس یہ آپ کو آ جائے نا تو یہ بھی کافی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مرکب توصیفی ہونا چاہیے تھا ویسے، مرکب توصیفی موصوف صفت جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے اس میں سے سمجھ آ گئی ہے بات کی۔ تو بس اس کو تین انہوں نے کیا کیونکہ یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، مرکب اضافی آ گیا، مرکب بنائی آ گیا، مرکب مناصرف آ گیا، عام طور پہ جو ہے اس کو تو ہم اس کو نہ بھی وہ کریں تو تب بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، وہ ہم اس میں سے وہ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، مرکب اضافی کیا ہے، اضافی کا مطلب ہے اضافت والا۔ اچھا، اضافت والا یعنی اضافت والا کیا مطلب ہے، جیسے انگریزی میں آپ اپاسٹروفی ایس لگاتے ہو نا، انگریزی میں کیا لگاتے ہو، اپاسٹروفی ایس، نسبت قائم کرتے ہو کسی چیز کی طرف۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے، جس میں اضافت کی جاتی ہے، کوئی نسبت قائم کی جاتی ہے، جس کے اندر کیا کرتے ہیں اپاسٹروفی ایس، ٹھیک ہے نا، یہ پوزیشن کے معنی آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پوزیشن، اضافت، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اب دیکھو مرکب اضافی کیا ہے، وہ ہے جس میں ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو، یعنی اس کی پوزیسونیس پائی جا رہی ہو، پوزیسونیس، پوزیشن کی ایک وہ پائی جا رہی ہو، ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کو پائی، جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مضاف، جس کی طرف ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام الزیدین، اب اس کو دیکھنا سمجھنا ذرا، غلام الزیدین ترجمہ کیا ہے، زید کا غلام، غلام الزیدین، غلام الزیدین، زید کا غلام۔ دیکھو غلام کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے، زید کی طرف ہو رہی ہے، غلام کی نسبت ہو رہی ہے نا، زید کا غلام، تو غلام کی نسبت کدھر ہو رہی ہے، زید کی طرف ہو رہی ہے، تو جس کی ہوتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے، مضاف، جس کی طرف ہوتی ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ غلام الزیدین کا کیا مطلب ہے، اور یہ آپ نے عربی کے معلم میں پڑھ بھی لیا ہوگا کسی جگہ کے اوپر، طریقہ کے اندر وہ جو پڑھا ہے نا، مضاف مضاف الیہ کی پڑھا تھا، استاد جی بتا رہے تھے اس دن آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کی اضافت ہوتی ہے وہ کیا ہے، مضاف، اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کا کہتے ہیں مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو غلام الزید میں غلام کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے تو غلام مضاف اور زید کیا ہوا، مضاف الیہ ہوا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ایک اور اپنے پاس لکھ لو، مضاف کیا ہوتا ہے، دیکھو جب بھی مرکب اضافی آئے گا دو چیزیں آئیں گی، ایک ہوگا مضاف اور ایک ہوتا ہے مضاف الیہ، ایک ہوتا ہے مضاف اور ایک ہوتا ہے مضاف الیہ۔ مضاف یعنی جس کی نسبت کر رہے ہو، اور جس کی طرف کر رہے اس کو مضاف الیہ کہہ رہے ہیں۔ اس کی ایک اور تعریف لکھو، جو کسی کے لیے ہوتا ہے وہ مضاف ہے،
جو کسی کے لیے ہوتا ہے، جو کسی کے لیے ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف. جس کے لیے ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ جو جو کسی کے لیے ہوتا ہے اس کو مضاف، اور جس کے لیے ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اور بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو مرکب اضافی کیا ہے؟ جس میں کسی اضافت دوسرے سے طرف ہو رہی ہے، جس اضافت اس کو مضاف جس طرف ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسے غلام و زید. ٹھیک ہے نا؟ پتہ چل جائے گا آپ کو، عربی میں پتہ چل جائے گا، وہ عربی میں بھی پتہ چل جائے گا. ابھی تو ہم سے اس کا نام پڑھ رہے ہیں. اچھا، آپ کو ساری پہچان تو حاصل نہیں ہوئی ہے، پہچان تو حاصل نہیں ہوئی ہے. تو پہچان نہیں، ابھی تو آپ سے نام سیکھنا ہے آپ نے، کہ جس کی اضافت ہوتی ہے وہ مضاف جس کی طرف ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اس کی مثال دیکھو. ٹھیک ہے نا؟ اس کی مثال دیکھو. ٹھیک ہے نا؟ میں کہتا ہوں قلم زید. قلم زید کیا مطلب ہے؟ قلم زید کا زید کا قلم، زید کا قلم، زید. اس قلم کی نسبت کس طرف ہو رہی ہے؟ زید کی طرف ہو رہی ہے. زید کا قلم. جو میں قلم بتا رہا ہوں اس بیچارے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کسی کے لیے ہے. قلم کس کے لیے ہے؟ زید کے لیے. تو قلم کیا کہلائے گا؟ مضاف. جس کے لیے ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ مضاف الیہ. قلم و زید. سمجھ آئیے؟ تو زید کا قلم، تو قلم مضاف اور زید مضاف. انگریزی میں کیا کہیں گے؟ زید پین. زید پین ایسے کہیں گے نا؟ یا یوں پین آف زید. پین آف زید تو نہیں وہ کہنا چاہیے، تو زید پین. ٹھیک ہے؟ تو یہ اپوسٹروفی ایسے لگاتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی کتاب اللہ کر لو. کتاب اللہ کہتے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. کتاب کیا ہوگا؟ صاف ہوگا. لفظ اللہ مضاف الیہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کیا آ گیا؟ کتاب. رسول اللہ، اللہ کے رسول. رسول اللہ. تو رسول کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. یہ مضاف اور مضاف میں لے ہو جائے گا. کچھ سمجھ نہیں آئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مضاف مضاف لے آ گیا. آگے چلو. یہ ہو گیا مرکب اضافی. دوسری چیز آگے بچو، مرکب بنائی. یہ پوری دنیا میں نا صرف 9 لفظ ہیں. اچھا، مرکب بنائی. اچھا، پوری دنیا کے اندر مرکب بنائی کتنے ہیں؟ صرف 9 کیا ہیں؟ لفظ ہیں. اچھا، 9 مرکب لفظ ہیں بس. پوری دنیا میں کیا ہے؟ صرف نو. کتنے لفظ ہیں؟ 9. 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 بس. 11 سے لے کر 19 تک کی جو گنتی ہے نا، یہ مرکب بنائی کہلاتی ہے. اچھا، 11 سے لے کر 19 تک کی گنتی جو ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ مرکب بنائی کہلاتی ہے. وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا ہو، اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو. یعنی نہ مسند مسند الیہ ہو. مسند مسند الیہ اگر ہوتے تو پھر تو وہ جملہ بن جاتا ہے نا. اسنادی کا کیا مطلب ہے؟ مسند مسند الیہ والی نسبت نہ ہو. یہ دو اسموں کو ایک کر لیا ہے اور ان دونوں میں کیا نہ ہو؟ کوئی نسبت نہ ہو، نہ اضافی ہو. اضافی کا کیا مطلب ہے؟ وہ مضاف مضاف الیہ نہ بن رہے ہوں، وہ مضاف مضاف الیہ نہ بن رہے ہوں، اور نہ ہی ان کے درمیان نسبت اسنادی ہو. پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اسنادی نہ ہو. نیز پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ملا دینے والا، کوئی رب دینے والا کوئی حرف بھی ہو. اس دیکھو، احد عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 11. قرآن میں پڑھا نا، انی رأیت احد عشرہ کوکبا. ٹھیک ہے نا؟ میں نے کیا دیکھے؟ رات کے وقت 11 ستارے دیکھے. رأیت احد عشرہ کوکبا. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہوا؟ رأیت احد عشرہ کوکبا، میں نے کیا دیکھے؟ رات کو 11 ستارے دیکھے. تو اب یہ احد عشرہ سے لے کر 19 عشرہ تک. ٹھیک ہے نا؟
جیسے آدھا سے تسعہ، تسعہ عشرہ کیا ہوتا ہے 19، آدھا عشرہ، اسنا عشرہ، ثلاثت عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ٹھیک ہے نا، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، ٹھیک ہے، تسعۃ عشرہ 19، 11 سے لے کر 19 تک کی گنتی، یہ سیکھو گے انشاءاللہ آپ۔ اصل میں یہ پتہ کیا تھا، 11 اصل میں کیا تھا، احدٌ و عشرٌ، 1 + 10، 1 and 10، 1 and 10، 11 کا کیا مطلب ہوتا ہے 1 and 10، احدٌ و عشرٌ تھا، اور 19 کا کیا مطلب ہوگا 9 and 10، تسعۃ و عشرٌ، تسعۃ و عشرٌ تھا، اصل میں یہ تھا، درمیان میں واو تھا، واو تھا، احدٌ و عشرٌ، تو واو کو کیا کیا ہم نے، واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیے، واو کو حذف کیا اور دونوں کو ایک کر لیا، اور ٹھیک ہے تو فتح دے دیا، احدوں و عشرون کی بجائے واو کو ختم کیا، احد عشرہ کر لیا، احد عشرہ، کہتے ہیں مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح رہتا ہے، دو اسم ہے نا اس میں، احدہ اور عشر، سوائے اسنا عشرہ کے، اس میں پہلے ایسا بدلتا رہتا ہے، اسنا کبھی اس نہیں ہو جائے گا، کبھی اسنا ہو جائے گا، باقی سیم رہیں گے، بالکل سیم رہیں گے۔ احد عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ تک کیا کہلاتا ہے، یہ کہلاتا ہے مرکب بنائی کہلاتا ہے۔ تو گویا مرکب غیر مفید کی ہم نے دو قسمیں پڑھی ہیں، ایک تو مرکب غیر مفید کی کیا قسم آ گئی کہ جناب علی مرکب اضافی آ گئی، جس میں ایک قسم کی اضافت ہوتی ہے، اور دوسری آگے مرکب بنائی آ گیا، 11 سے لے کر 19 تک کی گنتی جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مرکب بنائی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔